جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کے چلے جانا ہے۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ ایصال ثواب کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں، میں دیتا ہوں جو آپ کے لیے آسان ہو، عمل آپ اس پر کر لیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ثواب شروع ہوا اور کچھ عرصے کے بعد وہ ثواب ختم ہو گیا۔ ایک ثواب وہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ زندہ رہتے ہیں وہ ثواب آپ کے ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کون سے والا ایصال ثواب کرنا ہے۔ جو ثواب کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے کھانا۔ یہ جو ہم کسی کے ختم پاک میں کھانا کھلاتے ہیں، اس کا ثواب مرنے والے کو تب تک پہنچتا رہتا ہے جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جس نے وہ کھانا کھایا ہوگا جب تک اس کو ہضم نہیں ہوگا، اس سے خارج نہیں ہوگا، تب تک اس کھانے کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ کھانا کھانے والے کو ہضم ہو جائے گا، اس کے جسم سے خارج ہو جائے گا، تو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچنا بند ہو جائے گا۔ سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ایک کنواں کسی نے اپنے ماں باپ کے لیے کھلوا دیا تھا، جب تک اس سے پانی نکلتا رہے گا مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور جب وہ کنواں خشک ہو جائے گا تو اس کا ثواب پہنچنا بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا ایصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ نیک اولاد وہ جب تک زندگی میں اتحیات میں بیٹھ کے کہتی رہے گی نا، ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، تب تک اس کے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ بنیادی طور پہ ہمارے اندر خامی یہ ہے کہ ہم وقتی طور والا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں تھوڑی سی جگہ دے دے، ماں باپ کو چلے جانے کے بعد ہمارے پکائے ہوئے کھانوں کی حاجت نہیں ہے، ان کو حاجت کس چیز کی ہے کہ میری اولاد میری بخشش کی دعا مانگے، اولاد خود کوئی عمل کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت جب قبروں میں داخل ہوگی تو گناہ گار ہوگی، لیکن جب وہ قبروں سے نکالی جائے گی تو بخشی ہوئی ہوگی۔ عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لوگ قبروں میں گئے تھے تو بڑے گناہ گار تھے، لیکن اولاد ایسی چھوڑ کے گئے تھے جو پیچھے سے دعا کرتی تھی، اللہ نے ان کی دعاؤں کا صدقہ ماں باپ کی بخشش فرما دی گیا۔ گئے گناہ گار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ رستے سے گزر رہے تھے، تو رستے میں نا ایک قبر کے قریب سے گزر ہوا، تو اس قبر کے اندر نا بڑا شدید عذاب نازل ہو رہا تھا۔ آپ گزر گئے، چند دن کے بعد دوبارہ پھر اسی رستے سے اسی قبر کے قریب سے گزر ہوا، تو دیکھا اس قبر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آپ اس قبر کے سرانے رک گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، چند دن پہلے یہی قبر تھی اور اس میں تیرا شدید عذاب تھا۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اللہ کے نبی زمین کے اوپر ہوں تو اندر دیکھتے ہیں، اندر ہوں تو اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نے عرض کی، مالک و مولا تیرا شدید عذاب تھا، اچانک یہ رب کی رحمتیں، یہ تیری رحمتیں کیسے آ گئی؟ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا کر میرے نبی کو بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کی، ہے اللہ کے نبی ایسا روح اللہ، یہ جو بندہ قبر کے اندر موجود ہے نا، اس کے گناہ اتنے تھے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب تھا۔ تو آپ نے فرمایا، جبریل پھر یہ اچانک رب کی رحمتیں کیسے آ گئی؟ بڑی توجہ طلب جواب ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا، ایسا روح اللہ، جب یہ بندہ دنیا سے آیا تھا نا، تو اس کی بیوی کی گود میں اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اور یہ آتے وقت اپنی بیوی کو وصیت کر کے آیا تھا کہ جب میرا بیٹا بولنے کے قابل ہو نا تو اس کو عیسیٰ کی آسمانی کتاب ضرور پڑھانا۔ آج اس کی بیوی اس کے بچے کو مکتب میں لے کے گئی اور استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے نے پڑھا الرحمن الرحیم، تو رب فرما رہا ہے جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے تو پھر مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں؟ پھر
شرط یہ ہے کہ پیچھے کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا ہو۔ آپ اولاد کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت سے بڑھ کر سب کچھ دیں، دین منع نہیں کرتا۔ ہم جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں نا تو قرآن کا سایہ کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھو قرآن کا سایہ کیوں، تو ایک جملہ، جی قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنا سکون ہے، وہ سینے کے اندر ہو تو کتنا سکون ہوگا۔ ہم نسلوں کو نہ صرف سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ ہم اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت سے، طاقت سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں، نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے، نبی کے دین کے سوا سب کچھ دے رہے ہیں۔ کل جنازے میں جو میں نے بات کی تھی، بس وہیں سے ایک دو باتیں اور کر کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میں نے بات کل جنازے میں یہاں پر چھوڑی تھی کہ جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو جوان بیٹے ہوتے ہیں، سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، باپ کی میت پڑی ہوتی ہے، اور جوان بیٹے 5 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو۔ اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے نہیں گیا جس کے بیٹے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ نہ لگائے۔ اس سے بڑا غریب کوئی نہیں مرا۔ اس کوٹھی کا، اس بنگلے کا، اس گاڑی کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کو ہاتھ بھی نہ لگائے؟ اور میرے بھائی، جس اولاد کو آپ چوم چوم کے جوان کر رہے ہو نا، یہ آپ کا موبائل نشانی سمجھ کے رکھ لے گی، آپ کی موٹر سائیکل نشانی سمجھ کے رکھ لے گا، لیکن آپ کے بدن سے جو کپڑے اتریں گے نا، یہ اس کو اس طرح اٹھائے گا۔ آپ کے کپڑوں سے اس کو خوف آئے گا۔ باپ کے کفن کا بچہ کپڑا اولاد گھر نہیں رکھتی۔ جس صابن سے اولاد کو باپ کو نہلایا ہوتا ہے، اولاد وہ صابن گھر میں نہیں رکھتی۔ خوف آتا ہے کہ اس سے میت کو نہلایا ہوا ہے۔ آپ کس گمان میں کہ آپ کی اولاد آپ کی بخشش کروائے گی؟ شریعت کا حکم تھا کہ باپ چلا گیا ہے تو جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے۔ یہاں پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ اس اولاد سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بخشش کا سامان جمع کر جائے گی؟ آپ نے اولاد کو سبھی کچھ دیا ہے، کبھی اسے پوچھا کہ میں آج آنکھیں بند کر جاؤں تو مجھے بخشوا بھی لے گا کہ نہیں؟ آج لوگ کہتے کیا ہیں، جو بزرگ ہو کے کہتے ہیں، جی مفتی صاحب اولاد وڈی ہو گئی ہے، مندی کوئی نہیں، سندی کوئی نہیں۔ وہی اولاد کہنا ابا جی میرا حصہ الگ کر دو، تو پھر اولاد آگے آگے ہوتی ہے، حاجی صاحب ڈنڈا پیچھے پیچھے ہوتا ہے، تب آپ کی بات سارے سن لیتے ہیں۔ اس واسطے اولاد کو سبھی کچھ دیں، لیکن کم از کم اولاد اس قابل ضرور کر کے جانا کہ آپ مرنے کے بعد غسل کے لیے نہ ترسیں۔ باپ ہوتا ہے نا، باپ جن کا باپ چلا جاتا ہے نا، ان سے پوچھیں باپ کی جدائی کیا ہوتی ہے۔ باپ پوچھنا نا باپ کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھنا جو عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے اور اس کو سینے لگانے والا باپ نہ ملے، اس سے پوچھنا باپ کیا ہوتا ہے۔ باپ نا ایک سورج ہوتا ہے، سورج، اس کی تپش بڑی ہوتی ہے، گرمی بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے، لیکن نوجوانوں جب یہ باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا، پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا ملتا نہیں ہے۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، صرف باپ۔ اس کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی نہ ہو تو بیٹے کو پریشان دیکھ کے کہتا بیٹا پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو علی جیوندا ہے۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نسلوں کو ہر سایہ دے کے جائیں، لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دے کے جانا کہ آپ غسل کے لیے ترسے نا۔ اس باپ نے کیا کمایا کہ غیر آ کے اس کو نہلا رہا ہے، غیر کفنا رہا ہے، غیر جنازہ پڑھا رہا ہے، غیر اس کو قبر میں اتار رہا ہے؟ اس نے اولاد نہیں کمائی، صرف غربت کمائی ہے۔ کسی کی امیری پہ طنز نہیں ہے، اللہ کسی کو دولت دے دے اس کی عطا ہے، لیکن آپ ڈیفنس میں جا کے دیکھیں جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے بچے لاکھوں کی گاڑیوں میں، کروڑوں کے بنگلوں میں گھومتے ہیں، لیکن پورے قبرستان میں آپ کو قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے امیر لوگ مرے ہوئے ہیں؟ ان سے بڑا غریب کوئی نہیں مرا۔ اس سے بڑی بھی کوئی غربت ہوگی کہ سگی اولاد باپ کو ہاتھ نہیں لگا رہی، جس کی خاطر ساری زندگی گرمی سردی نہیں دیکھی، صبح شام نہیں دیکھا، حلال حرام نہیں دیکھا، مرنے کے بعد وہی اولاد ہاتھ نہ لگائے، اس سے بڑی غربت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آخری بات میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں
اصالِ ثواب وہ کریں کہ آپ کے ماں باپ کو ہمیشہ پہنچتا رہے۔ ہم نا رسم و رواج میں پڑ گئے، اور رسم و رواج نے ہمیں اتنا دبا دیا کہ ہمارا تصور بھی نہیں ہے۔ باپ بیچارہ ہاسپٹل ہوتے نا، بیٹا علاج کرواتے کرواتے لاکھوں کا مقروض ہو جاتا ہے۔ اب وہی باپ زندگی نے وفا نہیں کی، انتقال کر گیا۔ اب وہ مزدور جس کی دیہاڑی 500 ہوتی ہے، 700 ہوتی ہے، 1000 ہوتی ہے، جو صبح کماتا ہے شام کو بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، اب وہ بندہ مر جائے نا تو 5000 کا کفن چاہیے، 15-20 ہزار قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ گورگن کا، کوئی 35-40 ہزار کی دیگیں پکیں تو وہ بندہ قبر تک جاتا ہے جس کی دیہاڑی 700 روپیہ ہے۔ یہ دین ہمیں کس نے سکھا دیا؟ جینا تو بڑا مشکل تھا نا، کم از کم مرنا تو آسان کرو۔ یہ تو میرے نبی کا دین ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضور اپنے حجرہ نور میں تشریف لائے، آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ گھر والوں، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ یہ والی حدیث ہم نے کب پڑھنی ہے؟ اس حدیث پہ ہم نے کب عمل کرنا ہے؟ دین کا حکم بھلا کیا تھا؟ 3 دن جس کا باپ یا ماں چلے گئے، اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو لواحقین ہیں، ان کے منہ میں نوالے ڈالو۔ ہم ان کی دہلیز پر بیٹھ کے چاولوں کی پلیٹیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا دکھ بتاؤں آپ کو دکھ کیا ہے؟ جو بیٹیاں ماں کا یا باپ کا جنازہ اٹھتے وقت بے ہوش ہو جاتی ہے نا کہ ماں چلے گی، باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے، جنت چلی گئی، اب سسرال میں پریشان ہوں گی تو دکھڑا کس کو سنائیں گی؟ جو بیٹیاں جنازہ اٹھتے وقت بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد ان کی آوازیں بھلا کیا ہوتی ہیں؟ آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ اس سے بڑا ظلم ہم نے اور کیا کرنا ہے؟ جو بیٹا اپنے باپ کو دفن کر کے گلی کے کنارے ابھی آیا ہے، اس کے ہاتھوں پہ قبر کی مٹی ابھی تازہ ہوتی ہے، اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی۔ جس کا سائیں چلا گیا، جس کی جنت چلی گئی، جس کا باپ چلا گیا، ہم ان کے ہاتھوں سے چاولوں کی پلیٹیں لے کے کھا رہے ہیں۔ معاشرے میں اس سے بڑا ظلم ہی ہم نے ابھی کوئی اور کرنا ہے؟ میں کوئی کھانے کا منکر نہیں ہوں، 3 دن آپ کھلائیں، باقی ساری زندگی کھائیں۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید اس کو جب تیر یا نیزہ لگتا ہے نا، خون کا پہلا فوارہ نکلتا ہے، اس کی جب روح قبض ہوتی ہے، شہید کا 1 قدم زمین پہ، دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اب اسی سے اگلی حدیث بھی سنیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو، اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ یار قرضہ تو شہید کو معاف نہیں تھا، تو قرض اٹھا کے اصالِ ثواب کرنے کا دین ہمیں کس نے پڑھایا؟ آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت تھی نا، اب 10 روپے کا اصالِ ثواب گج وج کے کرو، ڈنکے کی چوٹ پہ کرو، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ اللہ نے 1,00,000 روپے کی طاقت دی ہے، 1,00,000 روپے کا کرو، دین منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ قرضہ اٹھا کے برادری میں ناک رکھنا، یہ ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ اس واسطے جو گھر کے سربراہ ہیں، آپ کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی نسلوں پہ یہ بوجھ ڈال کے نہ جانا، نکل آؤ ان رسم و رواج سے۔ اس کھانے کا ثواب کب تک ہوگا؟ جب کھانے والے کو بولیں یار، جب ہضم ہو گیا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ لیکن آپ نے اگر ایسا اصالِ ثواب کیا کہ اپنے ایک بچے کو دین پہ لگا دیا، پھر بتائیں اصالِ ثواب کب تک ہوگا؟ ساری زندگی نہیں۔ اس عالم نے آگے ایک عالم بنایا، اس نے آگے ایک بنایا، اس نے آگے ایک بنایا، کام چلا نسل تک آگے کہ نہیں چلا؟ قیامت تک چلا کہ نہیں چلا؟ بھائی جنہوں نے ہمیں پڑھایا ان کو بھی تو کسی نے پڑھایا ہوگا نا، پھر ان کو بھی کسی نے پڑھایا ہوگا۔ چلتے چلتے حضور تک پہنچے ہوں گے کہ نہیں پہنچے ہوں گے؟ جو ہم سے آگے پڑھ رہے ہیں وہ آگے پڑھاتے ہوں گے۔ یہ ہے وہ اصالِ ثواب جو ختم نہیں ہوگا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ بس آخری جملہ میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ کل میں نے جنازے میں ایک بات کہی تھی، مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہوگا نا تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو،
سوچو ہاں مرنے والے کا بیٹا عالم دین ہو تو کون آئیں گے جنازے میں یار؟ حافظ ہوگا تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنا جنازہ کس طرح کا تیار کرنا ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جب تم کسی سے دوستی لگاؤ تو یہ بات یاد رکھنا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو، جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہارے جنازے کی پہلی صف ویسی ہوگی۔ اس واسطے آپ اپنی نسل کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن کم از کم ایک بچے کو دیندار ضرور بنانا۔ فائدہ کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ کم از کم غسل کے لیے نہیں ترسو گے یار۔ اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ اپنے کا فائدہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے مرنے والے میں عیب نکل ہے، آپ فیصلہ کریں، نہلانے والا بیٹا ہو، کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ اور غیر ہو تو کبھی چھپائے گا نہیں، اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں۔ غیر تو جگہ جگہ تذکرہ کرے گا، پاجی میت پاری ہو گئی سی، شکل بگڑ گئی سی، بہو آن لگ پئی سی۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میت بھی سکون میں رہے تو ایک بچے کو دین پہ لگا جاؤ، پھر آپ سکون میں ہیں۔ جو بھی جوان ہے اپنے بہن بھائیوں میں، جو چھوٹے بہن بھائی ان میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دو۔ آپ کے ماں باپ کو آپ کی دیگیں نہیں چاہیے میرے بھائی۔ آپ لوگ چیلم پہ آئیں گے انشاءاللہ سب اللہ آپ کو زندگی دے، آپ چیلم پہ آئیں گے، آتے وقت کیا لے کے آئیں گے؟ فروٹ لے کے آئیں گے، پھل لے کے آئیں گے۔ جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اچھا پھل ہوگا، لیکن آپ نے ایک وعدہ کر کے جانا ہے، جب آپ چیلم پہ آئیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے تو کم از کم ایک بار سورہ فاتحہ تو پڑھ کے لائیں نا یار۔ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ چیلم پہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ اتنی لمبی پرچی آتی ہے صالح صاحب کی، اتنے ہزار مرتبہ یہ، اتنے لاکھ مرتبہ یہ، اتنے ہزار مرتبہ یہ۔ میں ایک جگہ پہ تھا، میں نے اسے پوچھ لیا، میں کہ یار تم اتنی لمبی پرچی لے کے آئے ہو، ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے، یہ بتاؤ اس میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ سارا مجمع خاموش تھا۔ میری بات کا برا نہیں ماننا، اب تو اس صالح صاحب بکنا شروع ہو گیا، جا کے 2000 روپے خدمت کرو، پڑھے ہوئے قرآن لے آؤ۔ باپ میرا مرے اور میں لوگوں کے ترلے کروں تم قرآن پڑھو؟ باپ سے وفا یہ ہے کہ اس کے چیلم سے پہلے تو پورا قرآن پڑھ اور چیلم پہ بیٹھ کے باپ کو کہے باپ میں تیرے لیے تحفہ بھیج رہا ہوں۔ یہ تو مزیداری ہو نا کہ پتہ لگے تیرا باپ گیا ہے، ماں گئی ہے، جس کا جو عزیز گیا ہے۔ مدرسوں سے پڑھائی بالکل نہیں، انکار نہیں ہے میرے بھائی، لیکن فیصلہ آپ کریں۔ ایک ترازو میں مدرسے کا 1000 قرآن پڑھا ہو اور دوسرے پلڑے میں بیٹے کا ایک رکوع پڑھا ہو، سبحان اللہ، باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑے گی؟ رکوع سے پڑے گی۔ تو بھائی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے چیلم تک کیا کرنا ہے۔ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، ساری زندگی جنازوں میں خاموش رہے، ایک بات کو پلے باندھ لیں، ساری زندگی اگر ہم نے مرنے والوں کو دھوکہ دیا نا تو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے نہیں آئیں گے۔ ساری زندگی اگر جنازوں میں خاموشی میں گزار دی ہے نا تو ہمارے پاس بھی وہی لوگ آئیں گے جن کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ مرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا رہے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے آپ نے آج یہ ایک عہد کرنا ہے کہ جب بھی کسی کے صالح ثواب کے لیے جانا تو ناک رکھنے، کس نیت سے جانا ہے کہ یار جو نیت میری ہوگی کل کو میرے پاس آنے والوں کے بھی، جو ہم بنیاد رکھ کے جائیں گے کل کو لوگ اسی طرح آئیں گے۔ آخری جملہ اس کے بعد میں دعا کے لیے قبلہ کو مائک دے رہا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نا ایک دوست تھے مولانا عبدالحی لکھنوی، بتانے لگا جو سلوک ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کے دور میں نا ایک درزی تھا، اور اس درزی کا معمول یہ تھا کہ وہ نا جب بھی مسجد میں کسی کے جنازے کا اعلان سنتا تو دکان بند کرتا اور جنازے کے لیے چلا جاتا۔ تو جو اس کے پڑوس کے دکاندار تھے نا وہ اس کو بڑا طنز کرتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے، نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، اور تو جنازہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔
اس نے کہا باؤ جی میں سنیا جڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی وہ بھی پڑھ دینا. وقت بیتتا گیا. مولانا عبدالحی لکھنوی ہزاروں مرید بھی تھے، ہزاروں شاگرد بھی تھے، انتقال ہو گیا. تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ لاکھوں میں جنازہ ہوا اور سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو وضو کرتے رہ گئے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. اتنا رش تھا عبدالحی لکھنوی کے جنازے میں. جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا. جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شامل ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. جو نیت آپ کی ہوگی نا، کل کو اسی نیت کے ساتھ لوگ ہمارے جنازوں میں آئیں گے. ایک وعدہ کر کے جانا ہے کہ کسی کے جنازے میں خاموش کھڑا. پہلی بات تو سیکھنا ہے. وعدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مسیطے بیٹھے باج میں نہ کہنا پکی بات ہے. نہیں یاد ہو رہا تو کم از کم یہ پڑھتے رہیں اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ. مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ اس کی بخشش کر دے. اس واسطے جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا، کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے. ہمارا المیہ جو ہے اس کو دور کریں. اصالہ ثواب کرنا منع، پھر بولیں. میری باتوں سے یہ تاثر نہیں رہنا کہ میں نے مخالفت کی ہے. میں نے صرف رسم و رواج کا رونا رویا ہے. رسم و رواج بھلا کیا ہے؟ سب لوگ بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ مرنے والے کی بخشش کر دے، اور جس کا باپ مرا ہوتا ہے نا، وہ اس وقت بھلا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لوگوں کی جولیوں میں پھل رکھ رہا ہوتا ہے. اس کو اس وقت بھی دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا. بتائیں اس سے بڑا ظلم کوئی باپ کے ساتھ اور ہو سکتا ہے؟ کہ سارے اس کی باپ کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کی جولیوں میں دیگوں والے کے سرانے کھڑا ہے. وہ کم از کم باپ کی دعا تو کر لو یار. چھوڑ دو رسم و رواج کو یار. قرض اٹھا کے سالہ صاحب یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے. جتنی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے، کھلے عام کریں. دین منع نہیں کرتا، لیکن وعدہ کریں کہ برادری میں ناک. کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ لوگ راضی ہو جاتے ہیں. آپ نے بس ایک عہد کرنا کہ اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو عالم. انشاءاللہ آپ مرنے کے بعد بخشش کے لیے ترسو گے نہیں یار. آپ عہد کریں کہ یار میں نے اپنی بخشش کا سامان کرنا. جتنے لوگ بیٹھے نا یہاں سے یہاں تک، میں اپنے سمیت، میں ایک لمحے کے لیے گردن جھکاؤں تو مجھے پتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کیا ہے. سب کو پتا ہے نا کس نے بخشش کروانی ہے یار. اولاد کو سبھی کچھ دیں، سبھی کچھ دیں. شام کو آپ یہ تو پوچھتے ہو اسکول گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے، کبھی کبھی بچے کو پوچھا کرو یار 5 نمازیں بھی پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہے. جس بچے نے آپ کی زندگی میں نہیں نہ پڑھی، اس نے آپ کے مرنے کے بعد نہیں پڑھنی. جس نے آپ کی زندگی میں کبھی قرآن نہیں نہ کھولا، اس نے مرنے کے بعد کہاں کھولنا ہے. تو اپنی بخشش کا سامان ایک نیک اولاد، ایک بچہ دین پہ لگا جاؤ. وہ صرف آپ کو نہیں پورے خاندان کو سنبھال لے گا یار. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ نہ عمل کی توفیق دے دے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کر سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ. ایک بار سورہ رب العزت